ساتھیوں، میں آج آپ لوگوں کو نذیر احمد کی کہانی بتانے جا رہی ہوں۔ آدھا پڑھا دی ادھر، آدھا باقی ہے جو میں آج اسے پورا کرنے جا رہی ہوں۔ بھائی مجھ سے تو شیروں کے گلے پر چھری پھیرتے دیکھا نہیں جاتا۔ بے چارے متنبی کو کیا خبر تھی کہ بتا سکوں کہ گلے میں نذیر احمد کے کمرے میں اس کے اشعار مولوی رضا صاحب اس طرح حلال کریں گے۔ بیچارے رضا کے سر پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ خدا خدا کر کے سبق ختم ہوا اور ہم سب رخصت ہوئے، یعنی تینوں کیا ہوئے، شعر تینوں پڑھ کر وہاں سے آئے۔ راستے میں ہم نے ان کو بہت بنایا، کس کو، میاں رضا کو۔ دوسرے روز سے وہ ایسے غائب ہوئے کہ پھر شکل نہ دکھائی۔ مطلب کیا ہوا، سبھی ساتھی اس کو مطلب چڑھانے لگے، اس لیے کیا ہوئے وہ اور پڑھنا ہی چھوڑ دیے۔ مسٹر رضا کی حیا کا حال تو سن چکے، اب ہماری بے حیائی کی داستان سنیے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ فرحت اللہ بیگ کہہ رہا ہے۔ میری صرف نحو بہت کمزور تھی، اور کمزور کیوں نہ ہوتی، شروع کیے ہوئے کئی دن ہوئے تھے۔ اعراب میں ہمیشہ غلطی کرتا تھا۔ کون؟ مرزا یہ فرحت اللہ بیگ۔ نثر کو تو سنبھال لیتا تھا، مگر نظم میں دقت پڑتی تھی۔ شعر خود بھی کہتا تھا، دوسروں کے ہزاروں شعر یاد تھے۔ اس کو، فرحت اللہ بیگ کو، اس لیے شعر کو تختی سے گزرنے نہ دیتا تھا۔ میاں دانی کی حالت اس کے بالکل برعکس تھی۔ اب کس کی بات ہو رہی؟ میاں دانی کی بات۔ پہلا کس کا بات تھا؟ مسٹر رضا۔ اس کے بعد مسٹر رضا شعر پڑھنے میں غلطی کرتے تھے، اور فرحت اللہ بیگ اعراب کی غلطی کرتے تھے۔ اب بات ہو رہی ہے میاں دانی کی۔ میاں دانی کی حال اس طرح میاں دانی کی حالت اس کے بالکل برعکس یعنی الٹا تھی۔ وہ اعراب کی غلطی نہ کرتے تھے، مگر شعر کو نثر کر دیتے تھے۔ وہ شعر کو کس طرح پڑھتے تھے؟ نثر کی طرح پڑھتے تھے۔ سوکھتے تو کیا جھٹکے پڑ جاتے تھے۔ مولوی صاحب ہم دونوں کے پڑھنے سے بہت زز ہوتے تھے، یعنی بہت زز مطلب کیا تھا؟ ناراض ہونا۔ زز مطلب کیا تھا؟ ناراض ہونا۔ ایک دن یہ ہوا کہ میرے پڑھنے کی باری تھی۔ میں نے ایک شعر پڑھا، معلوم نہیں کہاں کہ اعراب کہاں لگا گیا۔ یہ کون کہہ رہا؟ فرحت اللہ بیگ کہہ رہا۔ مولوی صاحب نے کہا ہے کیا پڑھا؟ میں سمجھا کہ اعراب میں کہیں غلطی ضرور ہوئی۔ تمام اعراب بدل کر شعر موضوع کر دیا۔ انہوں نے پھر بڑے زور سے ہوں کی۔ ہم نے پھر اعراب بدل دیے، یعنی اعراب مطلب کیا تھا؟ زبر زیر پیش۔ اس سے ان کو غصہ آ گیا۔ کہا، دانی تم تو پڑھو۔ انہوں نے شعر کا گلا ہی گھونٹ دیا، خاصے بھلے چنگے شعر کو نثر بنا دیا۔ اب کیا تھا؟ مولوی صاحب کا پارا 110 ڈگری پر چڑھ گیا، یعنی نذیر احمد کے غصہ کیا ہوا؟ بہت زیادہ ہو گیا۔ کتاب اٹھا کر جو پھینکی تو کمرے سے گزر دالان میں ہوتی ہوئی صحن میں پہنچی۔ مطلب اٹھا کے کتاب کو پھینک دیے، جو دالان میں ہوتی ہوئی کہاں؟ صحن یعنی آنگن میں پہنچی، اور نہایت غصیلی آواز میں کہا، نکل جاؤ، ابھی میرے گھر سے نکل جاؤ، نہ تم مجھ سے پڑھنے کے قابل ہو اور نہ میں تمہارے پڑھانے کے لائق ہوں۔ کون کہا؟ نذیر احمد نے کہا۔ دانی نے میری طرف دیکھا، یعنی فرحت اللہ بیگ کو کہا۔ میں نے دانی کی طرف دیکھا، دونوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں کہا، یعنی اشارہ میں کہا، چلو۔ میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں جواب دیا، یعنی دونوں آنکھوں ہی آنکھوں میں یعنی اشارہ میں جواب دیا، ہرگز نہیں۔ انہوں نے اٹھنے کا ارادہ کیا، میں نے ان کا جازو دبایا، یعنی جاز مطلب کیا ہوتا ہے؟ جانگ۔ کیا ہوتا ہے؟ جانگ۔ مولوی صاحب کی یہ حالت تھی کہ شیر کی طرح بفر رہے تھے۔ آخر جب دیکھا کہ یہ لونڈے ٹس مس نہیں ہوتے تو کہنے لگے کہ اب جاتے ہو یا نہیں؟ میں نے کہا، مولوی صاحب جب تک کوئی دھکے دے کر نہ نکالے گا اس وقت تک تو ہم جاتے نہیں اور نہ جائیں گے، اور ابھی پھر آ جائیں گے۔
آ جائیں۔ مولوی صاحب نے جو یہ بے حیائی دیکھی تو ذرا نرم ہوئے، کہنے لگے اچھا نہیں جاتے ہو تو نہ جاؤ، مگر میں ایک حرف تم کو نہ پڑھاؤں گا۔ میں نے کہا نہ پڑھائیے، مگر بغیر پڑھے ہم یہاں سے نہ ٹلے ہیں نہ ٹلیں گے۔ کون کہا؟ فرد اللہ بیگ نے کہا۔ کہنے لگا بیٹا اس وقت میری طبیعت خراب ہو گئی ہے، اب چلے جاؤ، کل آ جانا۔ دانی نے سچ جانا، میں سمجھا کہ اس وقت اٹھے اور مولوی صاحب ہاتھ سے گئے۔ کون کہہ رہا؟ فرد اللہ بیگ کہہ رہا ہے۔ دانی اٹھ کھڑے ہوئے، میں نے پکڑ کر ان کو بیٹھا لیا۔ مولوی صاحب یہ تماشا دیکھتے رہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب پڑھیں گے تو آج پڑھیں گے، اور آج پڑھیں گے تو اس وقت پڑھیں گے، پڑھنا ہے تو پڑھانا ہے تو پڑھائیے، ورنہ ہمیں یہاں سے نہ جانا ہے نہ جائیں گے۔ مطلب کیا ہے؟ وہ ڈٹے رہے اور وہ وہاں سے نہیں ہلے۔ اگر وہ اس دن چلے جاتے تو شاید وہ کبھی نہیں پڑھ پاتے، اس لیے وہ وہاں سے نہیں گئے۔ آخر کار ہم جیتے اور مولوی صاحب ہارے۔ کون کہا؟ فرد اللہ بیگ نے کہا ہم جیت گئے اور مولوی صاحب ہار گئے۔ کہنے لگے خدا محفوظ رکھے، یعنی نذیر احمد یعنی اس کے استاد کہنے لگے فرد اللہ بیگ کو خدا تم کو کیا کہے؟ محفوظ رکھے، سرکشت رکھے، تم جیسے شاگرد یعنی اسٹوڈنٹ۔ کیا ہوتا ہے شاگرد؟ مطلب اسٹوڈنٹ بھی کسی کے نہ ہوں گے۔ شاگرد کیا ہوئے؟ استاد کے استاد ہو گئے۔ اچھا بھائی میں ہارا، یعنی نذیر احمد کہنے لگے میں ہار گیا، میں ہارا۔ اچھا خدا کے لیے کتاب اٹھا لاؤ اور سبق پڑھ کر میرا پنڈ چھڑاؤ، دیکھیں کون سا دن ہوتا ہے کہ میرا تم سے چھٹکارا ہوتا ہے۔ میں جا کر صحن میں سے کتاب اٹھا لایا اور مولوی صاحب جیسے تھے ویسے کے ویسے ہو گئے۔ کہا کرتے تھے کہ اگر اس دن تم چلے جاتے تو میرے گھر میں گھسنا نصیب نہ ہوتا۔ اگر وہ اس دن وہاں سے چلے جاتے تو اس کو کبھی نذیر احمد کے گھر میں گھسنا نصیب نہ ہوتا۔ کون کہنے لگے؟ یعنی مولوی صاحب کہنے لگے، یعنی اس کا استاد کہنے لگے میں تمہارے شوق کو آزماتا تھا۔ کیا کرتے؟ مطلب نذیر احمد ہے نا، مرزا فرد اللہ بیگ کے شوق کو آزما رہے تھے کہ وہ دیکھتے ہیں اس کو پڑھنے کی کتنی چاہت ہے، مگر تم نے مجھ سے ہی آزما ڈالا۔ خدا ایسے شاگرد سب کو نصیب کرے۔ یہ بے حیائی نہیں ہے میاں، یہ شوق ہے۔ کیا کہا؟ نذیر احمد نے کہنے لگا یہ بے حیائی نہیں، یہ کیا ہے؟ شوق ہے۔ علم کا جس کو چسکا ہوتا ہے وہ بری بھلی سبھی کچھ سنتا ہے، بد شوق بھاگ نکلتے ہیں اور شوقین استاد کو دبا لیتے ہیں۔ یعنی جس کو علم حاصل کرنے کی شوق رہتی ہے وہ ہر ایک بات کو سہ کر کیا کرتے ہیں؟ علم حاصل کر لیتے ہیں۔ شکریہ دوستوں، میں آپ لوگوں کو پھر آگے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر